بہت سارے کام آپ کرتے ہیں، نماز آپ پڑھتے ہیں، روزہ آپ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قبرستان اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر حاضریہ آپ دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، بہت سارے معاملات آپ سر انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ پھر بھی زندگی کے اندر آپ کو خیر و برکت کم نظر آتی ہے۔ زندگی کے جو معاملات ہیں وہ معاملات کے اندر آپ کو یعنی نماز، روزہ، دعا، صدقہ، خیرات، اس سے جو کچھ ثمرات ملنے چاہیے، جو کچھ فوائد حاصل ہونے چاہیے، جو کچھ برکت حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنا لیٹا تو پابندی اچھا بند کر دو وہ جو برکت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اس بات کو نوٹ کریں تو دوستو یاد رکھو، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے جو بات نوٹ کی ہے وہ یہ کہ ہم کوئی کام بھی کرتے ہیں آداب کے ساتھ نہیں کرتے۔ یعنی کوئی بھی کام ہے نا، اللہ کے سامنے آپ نے کھڑا ہونا ہے، نماز پڑھنی ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، جمعے کے لیے مسجد کے اندر آنا ہے، قبرستان آپ نے حاضری دینی ہے، اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان آداب کا ہم لوگ خیال نہیں رکھتے۔ دیکھیں نا، یہ مسجد ہے نا، اس کے اندر آپ آتے ہیں نا، اس کے کچھ آداب ہیں۔ مسجد کے اندر آپ آئیں، مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھیں، وضو کر کے آئیں، مسجد کے اندر کوئی تنکا آپ دیکھیں پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا دیں، مسجد کے اندر خوشبو لگائیں، مسجد کے اندر دنیاوی باتیں نہ کریں، قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں، آتے ہوئے تحیۃ المسجد پڑھیں، تحیۃ الوضو پڑھیں، پھر عبادت کریں، فرض کے علاوہ بھی عبادت کریں۔ یعنی یہ نہیں کہ مسجد کے اندر آ گئے صرف فرض ادا کر کے آپ چلے جائیں، یہ نہیں، فرض نماز بھی پڑھیں، نفل بھی پڑھیں، پھر خاموشی کے ساتھ واپس چلے جائیں۔ لیکن اس کے برعکس ہوتا کیا ہے؟ مسجد سے داخل ہم ہوتے ہیں، باتیں کرتے کرتے داخل ہوتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں، دنیاوی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا احترام نہیں کرتے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے کچھ آداب ہیں۔ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جمعے سے بہتر کسی دن کے اوپر سورج طلوع نہیں ہوا، لیکن آپ لوگ دیکھیں جمعۃ المبارک کا جو دن ہوتا ہے وہ بھی عام دنوں کی طرح گزر جاتا ہے، اس کا بھی کوئی احترام، اس کی فضیلت کا کوئی پہلو ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ اب جمعے کو چھوڑ دیں، آپ تو رمضان المبارک بھی اسی طرح ہی باتوں کے اندر گزر جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، آج سے 20 25 30 سال پہلے کس طرح رمضان کو، ابھی 2 مہینے ہوتے تھے، کس طرح گھر کی مائیں بہنیں خواتین جو ہوتی تھیں، بزرگ ہوتے تھے، وہ کس طرح رمضان شریف کا انتظار کرتے، استقبال کرتے، اور کس طرح رمضان کا مہینہ وہ خاموشی کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں رمضان شریف کس طرح آتا ہے اور کس طرح رخصت ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے عید کا دن ہے، عید کے دن کو دیکھ لیں، عید قربان کا دن ہے، قبرستان حاضری کو آپ دیکھ لیں، قبرستان حاضری کے کچھ آداب ہیں، لیکن ان کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ ان آداب کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ جب خشوع اور خضوع نہیں ہوتا تو عبادت کی جو روح ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے، اس لیے آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ طبقات ابن سعد کی ایک روایت ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد وقت مکمل ہو جائے گا، 50 منٹ تک بن جائے۔ طبقات ابن سعد کی ایک روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے تھے، غالباً حضرت ابراہیم، وہ تقریباً 17 ماہ کی عمر کے اندر وہ دنیا سے چلے گئے۔ 16 مہینے یا 17 مہینے ان کی کیا تھی؟ زندگی تھی۔ 16 ماہ بعد یا 17 ماہ بعد وہ کیا دنیا سے چلے گئے۔ اب کیا ہوا؟ جس وقت وہ دنیا سے چلے گئے، اچھا 16 ماہ بعد یا 17 ماہ بعد وہ دنیا سے چلے گئے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ نماز ان کی پڑھی گئی، ان کو قبر کے اندر جس وقت اتارا گیا تو جو کچھ دعا درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنا تھا، دعائیں وغیرہ وہ کر کے جس وقت ان کو قبر کے اندر اتارا گیا، قبر بن گئی۔ تو قبر بننے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے یہ دیکھا کہ فلاں جگہ سے مٹی رہ گئی ہے، یعنی ایک جگہ ہے نا، تو وہاں پر مٹی صحیح انداز کے اندر برابر نہیں کی گئی تھی، اموار نہیں کی گئی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ یہ اگر قبر اسی طرح کوئی بات بھی نہیں، یعنی دیکھیں نا، قبر ایک طرف سے اموار نہیں ہوئی ہے، کوئی گڑھا رہ گیا ہے، کوئی سوراخ رہ گیا ہے، تو مردے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نیچے جو کام آنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں۔
میں کہتا ہوں جس بندے کے نیک عمل ہیں اس کی نماز جنازہ نہ بھی پڑھیں، اس کو جو کفن ہے وہ نہ بھی دیں، کچھ بھی اس کے لیے دعا درود نہ کریں، جہاں مرضی اس کو پھینک دیں، آپ دفن بھی نہ کریں، لیکن اس کے اعمال نیک ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی رحمت میں ہوگا۔ اور پوری زندگی سود کھاتا رہا، پوری زندگی گناہ کرتا رہا، پوری زندگی شراب پیتا رہا، نافرمانیوں کو حکم لوگوں کو دیتا رہا پوری زندگی، لیکن آپ کیا کریں؟ اس کے لیے بڑا اہتمام کریں، قبر کا اہتمام کریں، خوبصورت کفن اس کو پہنائیں، خوشبو لگائیں، جو مرضی یہ کریں، آپ اپنے اعمال کو اس نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دینا ہوگا۔ اوپر قبر سے میں کہتا ہوں آپ ٹائلیں لگا دیں، اوپر آپ اس طرح کریں کہ گھاس لگا دیں، باغ بنا دیں، لیکن نیچے جو باغ بننا ہے وہ نیک اعمال کی وجہ سے اور اچھے عقیدے کی وجہ سے ہی بننا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا فرمایا کوئی فرق نہیں پڑتا، مردے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مٹی آپ برابر نہ بھی کریں تو مردے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ جائیں اور اس مٹی کو برابر کریں تاکہ قبر خوبصورت لگے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی اور منشا یہ کہ جو کام بھی میرے بندے کریں اس کو اچھے طریقے سے پورے آداب کے ساتھ ادا کریں۔ اب آپ بات سمجھ گئے نا، قبر تو بن گئی ہے، معمولی سا سوراخ رہ گیا تو کیا، لیکن اللہ کی چاہت کے کیا ہے کہ میرے بندے جو کام کریں کس انداز کے اندر کریں، پورا مکمل طور کے اوپر پورے آداب کے ساتھ ادا کریں۔ تو دوستو جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہی ہے کہ جو کام بھی آپ کرتے ہیں اس کی رہنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، پیچھے آپ اس کی خیر و برکت سے محروم رہ جاتے ہیں کہ اس کام کے اندر خشوع خضوع نہیں ہوتا۔ اس کام کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کام کے اندر اس کام کی جو اصل روح ہے، توجہ اور آداب کے ساتھ کرنا، وہ آپ نہیں کرتے۔ اب دعا کو آپ لے لیں، دعا کو آپ لے لیں، کئی لوگ اس طرح کہتے ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر لیکن قبول نہیں ہوئی، اس کا ہمیں اثر نظر نہیں آیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ کیا آداب ہیں؟ سب سے پہلے دعا کرنے کا ادب یہ کہ آپ کے پیٹ کے اندر آرام لقمہ موجود نہ ہو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا تم چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ کے اندر مستجاب الدعوات بن جاؤ تو اپنے پیٹ کو ستھرا کر لو۔ اب پیٹ کے اندر آرام موجود ہو، یاد رکھیں کبھی بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا کرنے کا پہلا ادب یہ ہے کہ آپ کا پیٹ بالکل اس کے اندر لقمہ حلال جانا چاہیے، لقمہ حرام نہیں جانا چاہیے۔ دعا کا دوسرا ادب یہ ہے کہ پھر بالکل انتہائی گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ رجوع کریں۔ ہاتھ آپ نے اٹھائے ہوتے ہیں اور ہمارا دماغ بازار کے اندر ہوتا ہے، توجہ اللہ کی جانب ہونی چاہیے نا، قبلہ رو ہو کر دعا کریں۔ دعا کے اول کے اندر بھی ذات مصطفیٰ کے اوپر درود پڑھیں، دعا کے آخر کے اندر بھی ذات مصطفیٰ کے اوپر درود پاک پڑھیں۔ اور دعا کسی معال چیز کی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا وہ قانون ہے نا، اس کے خلاف دعا نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میرے والد کو اللہ تعالیٰ قیامت تک زندگی دے، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا، وہ قیامت تک زندہ رہے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں یا اللہ میری خواہش یہ آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر چلی جائے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ تو معال چیز کی دعا نہ کریں، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور دعا مختصر اور جامع انداز کے اندر ہونی چاہیے۔ اور دعا کا چھٹا ادب یہ ہے کہ پہلے آخرت کے معاملات اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا سے شروع کرتے ہیں نا کہ اللہ پاک یہ مسئلہ ہے، آخرت تو کسی کو یاد ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ لیکن دعا کے آداب میں سے یاد رکھیں یہ بات ہے کہ پہلے بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی آخرت طلب کرے کہ اللہ پاک میرے جو اخروی معاملات ہیں، قبر کے جو معاملات ہیں، آخرت کے جو معاملات ہیں، وہ اللہ پاک آسان فرما، اس کے بعد دنیا کی طرف آئیں۔ اور سب سے جامع جو دعا بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، اکثر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کیا دعا فرمایا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یعنی دنیا کے لیے بھی آپ نے حسنہ کی دعا کی ہے، آخرت کے لیے بھی آپ نے حسنہ کی دعا کی ہے۔ تو اب دنیا کے اندر حسنات کیا ہیں؟ دنیا کے اندر نیک بیویاں حسنات ہیں، بچے حسنات ہیں، مساجد، مدارس، آپ کے کاروبار، آپ کی پراپرٹی، یہ ساری زندگی، صحت، بیماریوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، یہ ساری باتیں حسنات کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور جس وقت آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری آخرت بھی اچھی کرنا، تو آخرت کے اندر سارے قبر کے معاملات، آخرت کے معاملات، حوض کوثر سے پانی پینا، جام کوثر سے پانی پینا، وہ جہنم کی گرمی سے بچنا، پل صراط کی گرمی سے بچنا، قیامت کی گرمی سے بچنا، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو کتنی جامع دعا ہے۔ تو بات کرنے سمجھانا یہ مقصد ہے کہ بندہ اس طرح نہ کرے کہ ایک طویل لسٹ شروع کر دے کہ اللہ پاک میرے بچے کو یہ دینا، میرے بھتیجے کو یہ دینا، مجھے فلاں کرنا، مجھے فلاں کرنا۔ یہ طریقہ بھی دعا کا نہیں ہے، یہ بھی آداب دعا کے خلاف ہے۔ دعا طویل نہیں ہونی چاہیے، دعا مختصر ہونی چاہیے، یہ بھی دعا کے ادب، یہ بھی دعا کا ادب ہے۔ اور جامع ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دعا کا ادب آسان سی بات یہ کہ یوں کہہ دے کہ اے پاک پروردگار
جو چیزیں تجھ سے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طلب کی ہیں اللہ پاک میں وہی تجھ سے طلب کرتا ہوں، اور جن چیزوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے اللہ پاک میں بھی ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ بس بات ختم ہو گئی۔ یا اللہ جو کچھ تجھ سے محمد مصطفیٰ نے طلب کیا ہے وہ میں بھی طلب کرتا ہوں، اور جس چیز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے پناہ مانگی ہے یا اللہ تعالیٰ میں بھی اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ تو چونکہ میرا موضوع نہیں تھا آداب دعا، ویسے آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کچھ جتنے بھی یہ آپ معاملات کرتے ہیں نا، تو یہ پورے آداب کے ساتھ اگر کیے جائیں تو اس کے اثرات آپ کو زندگی کے اندر نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ اس طرح کریں کہ کہ آداب جو ہیں ان آداب کو آپ بجا نہیں لائیں گے تو ان کے اثرات آپ کو زندگی کے اندر نظر نہیں آئیں گے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں نا، نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز کے لیے آپ آتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ملاقات کا نام نماز ہے۔ تو خود سوچیں نا، دیکھیں آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جمعے کے آداب کا خیال رکھا ہے۔ جمعے والے دن کے آداب کیا ہیں؟ آپ غسل کریں۔ جمعے والے دن کے آداب کیا ہیں؟ آپ نئے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، تیل کا ذکر بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، تیل لگائیں، صاف ستھرے ہو کر قبرستان حاضری دینا، سورۃ الکہف پڑھنا، سورہ آل عمران شریف پڑھنا، یہ سارے جمعۃ المبارک کے معمولات ہیں۔ تو ان معمولات کے ساتھ آپ نماز کے لیے حاضر ہوں، اپنے امام صاحب جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں ان کا ادب دل کے اندر موجود ہو، ان کو اپنے سے افضل سمجھیں، پھر آپ جمعۃ المبارک کی عام نماز ادا کریں، پھر اس کا اثر دیکھیں زندگی کے اندر۔ آج دیکھیں نا ہم کرتے کیا ہیں، جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی اذان ہو گئی ہے نا، اب دوسری اذان ہونے والی ہے، بس بات ختم ہونے 5 منٹ رہ گئے ہوں گے یا 4 منٹ رہ گئے ہوں گے، تو اس وقت کوئی غسل بھی نہیں کرتے، بس منہ کے اوپر وہ شراب پانی ڈالو اور ڈائریکٹ مسجد کے اندر حاضر ہو گئے، 2 رکعتیں پڑھی، پھر سنتے بھی ادا نہیں کرتے، واپس چلے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں دنیا کے کسی شخص سے آپ کا جو دوست ہے، آپ کا بہن بھائی ہے، کوئی MNA MP ملوک راجہ خان کوئی بھی ہے، جس وقت آپ اس کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں کتنا اہتمام کر کے جاتے ہیں، اپنے کپڑوں کا آپ خیال رکھتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، رومال اپنے پاس رکھتے ہیں، کتنا اہتمام اپنا کرتے ہیں شکل و صورت کا۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ کے اندر جس وقت آپ جھکنے کے لیے آتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت بھی موجود نہیں ہے جتنی ایک بندے کی عظمت ہے، کہ اس بندے کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اتنا اہتمام کرتے ہیں، خدا کے ساتھ ملاقات کے لیے آتے ہیں تو کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ اور یہ جو ظاہری حسن ہوتا ہے نا، ظاہری جو ہوتا ہے نا خلیہ، اور اسی طریقے سے ظاہری جو آداب ہوتے ہیں، ظاہری جو صفائی ہوتی ہے، اس کا اثر باطن کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ اوپر خوبصورت کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، یہ اس کے باطن کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا باطن اس طرح صاف ستھرا ہے۔ اور جو بندہ اس طرح اسی طرح میلے کچیلے الیے کے اندر چلا رہتا ہے، اسی طرح مسجد بھی آ جاتا ہے، تو اس کے باطن کے ناپاک ہونے کے اوپر دلیل ہوتی ہے۔ تو جس وقت آپ صاف ستھرے ہوتے ہیں نا، تو یاد رکھیں اس کا اثر باطن کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ تو اس طرح صاف ستھرے ہو کر اس طرح آداب کے ساتھ جس وقت آپ عبادات کریں گے وہ عبادات قبول بھی ہوں گی، ان عبادات کا اثر بھی آپ کو زندگی کے اندر نظر آئے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ دن بدن اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو تبدیل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ پھر آپ دیکھیں دن بدن آپ کے رزق کے اندر، آپ کی جان کے اندر، مال حال کے اندر، ایمان کے اندر آپ دیکھیں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ اللہ پاک بس عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کام بھی آپ کرتے ہیں پورے آداب کے ساتھ اس کو سر انجام دیا کریں، پورے آداب کے ساتھ۔ نماز ہو، روزہ ہے، قبرستان حاضری ہے، جمعۃ المبارک ہے، عید الفطر کا دن ہے، عید قربان کا دن ہے، ذی الحج شریف کے مقدس 10 دن ہے، محرم پاک کے دن ہے، جو بھی ہوں پورے آداب کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ان کو آپ سر انجام دیں، خیال رکھ کے توجہ کے ساتھ کہ میں کس بارگاہ کے اندر کھڑا ہونے والا ہوں۔